गुज़िश्ता 2 सालों में हुकूमती कर्ज में 45% इजाफा। वजारत खजाना की जारी दस्तावेज में कहा गया है कि कर्जा GDP के 87% के बराबर हो गया है। लेकिन जिन्होंने 35 साल इस मुल्क को बेदर्दी के साथ दोनों हाथों से लूटा और स्वाय लूटने के इनका कोई काम नहीं था। जमहूरियत के नाम पे इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया चोरों, डाकुओं, बददियानतों, बद किरदारों ने। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि मुल्क में माफिया काम कर रही है, जिसकी वजह से महंगाई हुई। मेयर कराची वसीम अख्तर अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में फट पड़े। कहा कि वजीर आला से ज्यादा मैंडेट मेरे पास है। वजीर आला की वजह से 4 साल से तनाव में हूँ। क्यों जुल्म कर रहे हो कराची के लोगों के साथ? हजारों खत लिखे मैंने, मजाक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले इस पे, प्राइम मिनिस्टर कुछ करे इस शहर के लिए। मैं ड्रामा नहीं कर रहा, मैं 4 साल स्ट्रेस में रहा हूँ इस सिंध गवर्नमेंट की वजह से, इस सीएम की वजह से। ये डेवलपमेंट चाहते ही नहीं है, कराची नहीं पूरे सिंध की नहीं चाहते। ये तबाह करना चाहते हैं, सिर्फ इस शहर को लूटना चाहते हैं। सिंध की आबादी को अदा कर दो, वो मैंडेट मेरे पास है, मेयर के पास है वो मैंडेट। सीएम से ज्यादा मैंडेट है मेरे पास। मेरे खत का जवाब नहीं देता कोई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में उठने वाली तहरीक बता रही है कि फतेह उनका ही मुकद्दर होगी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में अफगान तालिबान का 7 रुकनी वफद अफगान अमन अमल के मामले पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। कराची में मॉनसून सीजन ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। बारिश का पानी 3 रोज बाद भी ना निकाला जा सका। पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए कश्तियां चलानी पड़ गईं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस दम तोड़ने लगा। कोरोना वायरस के फ़ाल मरीजों की तादाद सिर्फ 10,188 रह गई। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि नाक़िस कारकर्दगी पर दिल रोता है, मगर हम आंसू नहीं बहाते। साउथहैम्पटन टेस्ट में पाकिस्तानी टीम फॉलो ऑन का शिकार। दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। साउथहैम्पटन टेस्ट में कौमी टीम की खराब परफॉर्मेंस पर मिसबा से एक ओहदा वापस लेने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। अस्सलाम वालेकुम। एतदाल न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद बिन खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक छोटी सी ब्रेक के बाद। डेरा इस्माइल खान का मौसर तरीन और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार रोज़नामा एतदाल। ताज़ा तरीन इलाकाई, कौमी और आलमी खबरें, मकामी और मुल्की मौज़ूआत पर मुबनी माया नाज तज्जिया कारों के पुरमग़ज़ तज्जिए। दुनिया भर में कहीं पर भी ऑनलाइन एडिशन पढ़ने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.etedal.com.pk। वजारत खजाना की जानिब से जारी की जाने वाली नई दस्तावेज के मुताबिक 2 सालों में हुकूमती कर्जा GDP के 87% के बराबर हो गया, जबकि कर्ज में इजाफे की बड़ी वजह माली खसारा पूरा करने के लिए लिया गया कर्ज है। दूसरी जानिब कानून के मुताबिक हुकूमती कर्ज GDP के 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के दौर में हुकूमती कर्जा GDP का तकरीबन 73% था। टैक्सला में कायम लेबर कम्प्लेक्स के तरक्याती काम का जायजा लेने के बाद वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 35 साल से मुल्क को लूटने वालों का एहतसाब होना चाहिए। इतना जुल्म हलाकू खान और चंगेज खान ने नहीं किया जितना 2 जमातों ने मुल्क के साथ किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2 साल इंतहाई मुश्किल से गुजारे हैं। साबका हुकूमत जाते हुए मुल्क को दिवालिया कर गई। मुल्क में माफिया काम कर रही है, जिसकी वजह से महंगाई आई है। वफाकी वजीर का कहना था कि महंगाई, चीनी और गंदम के बहरान में कारोबारी माफिया का अहम किरदार है। सिंध में चीनी की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी की जाती है। लेकिन जिन्होंने 35 साल इस मुल्क को बेदर्दी के साथ दोनों हाथों से लूटा और स्वाय लूटने के इनका कोई काम नहीं था। जमहूरियत के नाम पे इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया चोरों, डाकुओं, बददियानतों, बद किरदारों ने। मेयर कराची वसीम अख्तर अपनी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में फट पड़े। KMC में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेयर वसीम अख्तर ने तैश में आकर
خطوط کی کاپیاں اچھال دیں۔ وسیم اختر نے کہا کہ میرے کسی خط کا جواب صدر پاکستان، وزیر اعظم، چیف سیکریٹری اور وزیر بلدیات نے نہیں دیا۔ 4 سال سے رو رہا ہوں لیکن کوئی میری بات نہیں سنتا۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ 3 کروڑ عوام کا مینڈیٹ لے کر آیا ہوں، وزیر اعلیٰ سے زیادہ مینڈیٹ میرے پاس ہے، مگر میری پھر بھی نہیں سنی جاتی۔ سندھ حکومت اور وزیر اعلیٰ کی وجہ سے 4 سال سے تناؤ میں ہوں۔ کیوں ظلم کر رہے ہو کراچی کے لوگوں کے ساتھ؟ ہزاروں خط لکھے میں نے، مذاق نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نوٹس لے اس پہ، پرائم منسٹر کچھ کرے اس شہر کے لیے۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہا، میں 4 سال سٹریس میں رہا ہوں اس سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے، اس سی ایم کی وجہ سے۔ یہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہی نہیں ہے، کراچی نہیں پورے سندھ کی نہیں چاہتے، یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، صرف اس شہر کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ سندھ کی آبادی کو ادا کر دو، وہ مینڈیٹ میرے پاس ہے، میئر کے پاس ہے وہ مینڈیٹ، سی ایم سے زیادہ مینڈیٹ ہے میرے پاس۔ میرے خط کا جواب نہیں دیتا کوئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کشمیر میں حق خود ارادیت کی جدوجہد نے نئی کروٹ لی ہے۔ آج بھارت کے اندر سے بی جے پی سرکار کے موقف کی نفی کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی 6 سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ بھارتی اقدامات سے مقبوضہ کشمیر کا نئی دلی کے ساتھ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ 6 سیاسی جماعتوں کے منشور پر عمر عبداللہ سمیت بھارت نواز کشمیری رہنماؤں کے دستخط بھی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بھارت سمجھتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بہتری آئی ہے تو عالمی مبصرین کو علاقے میں جانے دے۔ مقبوضہ کشمیر کی معیشت کو بھارتی اقدام سے 1 سال میں $5 ارب کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ 1 سال میں مقبوضہ کشمیر میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی۔ افغان طالبان کے سیاسی دفتر کا 7 رکنی وفد ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں پاکستان پہنچ گیا ہے۔ افغان وفد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی دعوت پر پاکستان آیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کا وفد پاکستانی قیادت سے افغان مفاہمتی عمل سے متعلق بات چیت کرے گا۔ بارش کے بعد کراچی میں کئی مقامات پر سڑکیں دھس گئیں۔ گڑھے پڑنے، کیچڑ اور کچرے کے ڈھیر کے باعث شہریوں کو شدید کوفت کا سامنا ہے، جبکہ برسات کے موسم میں پینے کے پانی اور سیوریج کی لائنوں کے لیے کھدائی نے مشکلات مزید بڑھا دی ہیں۔ سیلاب زدہ علاقے کا منظر پیش کرنے والے سرجانی ٹاؤن میں بسم اللہ ٹاؤن، یوسف گوٹ، سیکٹر بی اور سی سمیت کئی مقامات پر برساتی پانی اب بھی موجود ہے اور علاقے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ علاقے سے نقل مکانی کے لیے رینجرز کی ٹیمیں رات گئے تک شہریوں کی مدد میں مصروف رہیں، جبکہ پاک فوج، رینجرز اور دیگر امدادی اداروں کی جانب سے راشن بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 496 نئے کیسز اور 9 اموات رپورٹ ہوئیں، جس کے بعد کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2,93,261 تک جا پہنچی، جبکہ ملک میں فعال مریضوں کی تعداد صرف 10,188 رہ گئی ہے اور ملک بھر میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,76,829 ہو گئی ہے۔ اب جانتے ہیں کھیلوں کی دنیا کا حال۔ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ کے تیسرے روز کا کھیل ختم ہونے کے بعد ویڈیو لنک پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وکٹ کیپر محمد رضوان نے کہا کہ آنسوؤں کی ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں کہ آپ کو ہماری صورتحال نظر آئے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ محمد رضوان کا کہنا تھا کہ شائقین کرکٹ کی طرح ہمیں بھی بہت زیادہ دکھ ہوتا اور دل روتا ہے، لیکن تگڑا رہنا پڑتا ہے۔ کسی ایک اننگز کو لے کر بیٹھ جائیں تو اگلے میچ میں کیسے پرفارم کریں گے۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے آخری میچ کے چوتھے دن کا کھیل جاری ہے۔ پہلی اننگز میں فالو آن کا شکار ہونے کے بعد پاکستانی ٹیم کی دوسری اننگز میں بیٹنگ جاری ہے اور 41 رنز پر قومی ٹیم کی کوئی وکٹ نہیں گری۔ اس سے قبل انگلینڈ نے پہلی اننگز میں 583 رنز کا مشکل ترین اسکور کیا، جس کے جواب میں قومی ٹیم پہلی اننگز میں صرف 273 رنز تک ہی محدود رہی۔ کپتان اظہر علی نے مشکل صورتحال میں 141 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ محمد رضوان 53 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے۔ ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ میں انگلینڈ کے خلاف قومی ٹیم کی خراب پرفارمنس پر قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق ایک مرتبہ پھر تنقید کی زد میں آ گئے، جس کے بعد ان سے ایک عہدہ واپس لینے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے۔ آسٹریلیا کے ہاتھوں ٹیسٹ سیریز میں شکست کے بعد مصباح الحق سے ایک عہدہ واپس لینے کی صدا بلند ہوئی، لیکن پھر سری لنکا اور بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز میں کامیابی کے بعد مطالبہ دم توڑ گیا۔ لیکن اب پھر انگلینڈ میں ٹیم کو ناقص کارکردگی کے بعد مصباح الحق سے ایک عہدہ واپس لینے کی خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ مصباح الحق پر بوجھ زیادہ ہے اور اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے ایک عہدہ واپس لینے کے لیے بورڈ منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.اعتدال.com.pk